قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آج سورۃ التوبہ آیت نمبر 24 سے بیان ہے۔ کل اے رسول مکرم آپ کہیے، محبوب آپ فرمائیے، ان کان آباؤکم اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا اور تمہارے کمائے ہوئے مال، و تجارہ اور تمہاری تجارت، تخشون کسادہا جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہے، و مساکن ترضونہا اور تمہارے پسندیدہ مکان، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ تو پھر تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے جیسے کہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی کہ اصل میں لوگ وہی ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، کاروباروں کو چھوڑ دیا، رشتہ داریاں چھوڑ دیں، ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائی چھوڑ دیے۔ اور پھر اس کانٹیکسٹ میں بھی بات ہوئی تھی کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم تو کعبے کو آباد کرنے والی ہیں اور ہم تو حاجیوں کو پانی پلانے والی ہیں، تو ہم زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ تو جن کو اللہ نے کیا جواب دیا تھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانے یا کعبے کی دیکھ بھال کرنے سے تم ان لوگوں کے برابر ہو جاؤ گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا اور اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا اور چھوڑ کر جہاد پر، ہجرت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے، اور جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کے برابر ہو جاؤ گے؟ یہ کس خوش فہمی کا شکار ہو تم؟ ایسا نہیں ہے۔ تو ابھی بھی آگے اسی کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے۔ محبوب آپ اب ذرا انہیں کہیں کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے، لیکن جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر سب کچھ چھوڑا تو ان کو اللہ نے اپنی رحمت اور اپنی رضا کی خوشخبری سنائی کہ ان سے اللہ راضی ہو گیا، اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے، جو جنت میں جس وقت وہ گفتگو ہوگی جنتیوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے کہے گا کہ اب میں تم سے کبھی ناراض ہونے والا نہیں ہوں۔ تو
وہ چیز کہی جا رہی ہے کہ محبوب آپ کہیں کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہے، یا تمہارے پسندیدہ مکان، گھر، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے وہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تو پھر تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اب اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس آیہ کریمہ میں اصل میں جو رشتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، جو بندھن ہیں، ان بندھنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان تعلقات کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان قربتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اور اس میں کتنی اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہا ہے، کن کن کی مثالیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اصل میں ان بندھنوں یا تعلقات کا ذکر کیا جا رہا ہے جن میں انسان اپنی فطرت ایک اور ضرورت کے باعث بندھا ہوا ہوتا ہے۔ مثلاً ماں باپ کی محبت اپنی اولاد سے فطرتی آپ کے وجود کے اندر داخل ہے۔ ماں باپ کی محبت اپنی اولاد سے فطرتی، ماں باپ کی محبت اپنی اولاد سے، اور اولاد کی محبت اپنے ماں باپ سے۔ گو کہ ماں باپ کی محبت اپنی اولاد سے یہ تو بہت ہی زبردست اور اٹل ایک حقیقت ہے، مگر اولاد کی محبت بھی اپنے ماں باپ سے یہ بھی بڑی زبردست ایک اٹل حقیقت ہے، بالکل ایسا ہے۔ اچھا، پھر بھائی بہنوں کی الفت یا بھائی بہنوں کی محبت، پھر اس کے بعد آپ آ جائیں جو میاں بیوی کا آپس کا ایک گہرا تعلق ہے، میاں بیوی کا۔ بعض لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا اور بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، انہوں نے بھلے وہ صحیح لکھا غلط لکھا وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، مگر انہوں نے لکھا کہ جو میاں بیوی، خاوند اور بیوی اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لائل ہیں اور مخلص ہیں تو یہ ایک دنیا کا ایسا تعلق ہے کہ اس تعلق کے نزدیک کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ یہ بات میں ایک اسلام کی تحت نہیں، ایک جنرل ویو جو مختلف مذاہب کے اسکالرز نے دیا کہ میاں بیوی، اب میاں بیوی کا جو ایک گہرا تعلق ہے اور اگر وہ خالص ہیں اور اگر ان میں بھی آپس میں محبت ہے، پھر ماں باپ کی اپنی اولاد سے محبت، پھر اولاد کی اپنے ماں باپ سے محبت، اب یہ ساری محبتیں جو ہیں یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، انسانی فطرت کا تقاضا۔ مثلاً ہم نے دنیا کا سفر کیا، درجنوں ممالک میں گئے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں شہروں میں گئے بندہ ناچیز، مگر وہاں جا کر آپ چند دن تک تو خوش رہتے ہیں، مگر اس کے بعد آپ کی طبیعت گھبراتی ہے کہ نہیں یار، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، دوست احباب، اپنے جو لوگ نظر نہیں آ رہے، طبیعت گھبراتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، بھلے آپ یورپ میں جا کر بیٹھ جائیں، لندن میں بیٹھ جائیں، امریکہ میں بیٹھ جائیں، افریقہ میں بیٹھ جائیں، جہاں مرضی بیٹھ جائیں، وہاں آپ کی حالت چند دن تو آپ وہاں کی وہ بڑی ایک روشنیاں اور خوبصورت، مگر اس کے بعد آپ کی طبیعت گھبرائے گی۔ یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو یہاں بیٹھے ہیں، وہ نہیں بتا سکتے، مگر جنہوں نے واقعی دنیا کا سفر کیا ہے ان سے پوچھیں کہ وہاں کیا کیفیت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تو یہ سارا کچھ یہ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے۔ اچھا، پھر اب ان بندھنوں کے علاوہ کچھ بندھن اور بھی ہیں، یہ تو انٹرنل ہو گئے، اب کچھ ایکسٹرنل بندھن جون سے مال، کاروبار، آپ کے مکانات، آپ کی زمینیں، آپ کا بینک بیلنس، آپ کے باغات، آپ کے ایسیٹس،
اب ان سے بھی جو لگاؤ ہے کہ وہ آپ کی زندگی بسر کرنے اور آپ کی عزت اور آرام سے زندگی گزارنے کے ذرائع، بھلے انسان کا محتاج ہے مگر فطرتی تقاضوں کے تحت ان کی محبت بھی انسان کے وجود کے اندر ہے۔ تو دین اسلام جو ہے، کیونکہ دین اسلام اصل میں دین فطرت ہے، دین اسلام جن سے، اور دین اسلام جو ہے یہ ایک ایسا مذہب ہے دنیا کا ایک یونیک، جس کو یہ ایک ڈسٹنکٹیونیس حاصل ہے کہ وہ دین فطرت ہے، اور وہ انسان کے جو طبیعت کے مطابق جو تقاضے ہیں ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھتا ہے، اور ان کی مناسبت سے سارے احکامات جاری کرتا ہے جن سے۔ اس لیے دین اسلام نے یہ حکم نہیں دیا، دین نے یہ نہیں کہا کہ سرے سے یہ رشتے ہی توڑ ڈالے جائیں، کہ نہیں میاں بیوی کا رشتہ نہیں، ماں باپ کا نہیں، اولاد کا نہیں، اور ان چیزوں کی طرف بالکل توجہ ہی نہ دی جائے، یا ان چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹا دی جائے۔ لیکن کیونکہ انسانی زندگی کی غرض و غایت جو ہے وہ صرف ان چیزوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ مسلمان ان سے بہت آگے اور بہت بلند اس کی پرواز ہے۔ اس لیے انسان کو صرف انہی تعلقات اور انہی اشیاء میں کھو جانے سے روکا ہے۔ اور یہ بھی مثال سب سے زیادہ مضبوط اور خالص اگر آپ کو دکھائی دیتی ہے تو سب سے پہلے صحابہ کرام کی زندگی میں آپ کو دکھائی دیتی ہے، یا پھر کسی مرد کامل کی درگاہ پر نظر آئے گی آپ کو یہ کیفیت جن سی ہے۔ تو یہ اشیاء میں اسلام جن سے وہ یہ نہیں کہتا کہ ان تعلقات کو چھوڑ دو، یہ جو خوبصورت تعلقات ہیں میاں بیوی کے، ماں باپ کی، اولاد کی، بہن بھائیوں کی، اپنی جائیداد کی، اپنے گھر بار کی، کہ آپ ان تعلقات کو ہی ختم کر دیں جو ان سے، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ ان سے محبت کرو، لیکن صرف اس حد تک جب تک کہ یہ چیزیں آپ کی روحانی ترقی کے اندر حائل نہ ہوں، اس وقت تک تو ان سے آپ محبت کرو۔ لیکن اگر آپ کی روحانی ترقی کے اندر یہ حائل ہو جائیں تو پھر آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں، اور یہ پچھلے چند لیکچر دیکھ لیں کہ اس میں صحابہ کرام نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں وہ کس حد تک گزر گئے جن سے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عشق سے یہ چیزیں نہ ٹکرائیں، اللہ اور اس کے رسول یا اس کے ان کی محبت سے یا ان کے عشق سے، یا یہ جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے اس کے درمیان میں وہ روڑے نہ اٹکائیں، یا اس عشق اور محبت کے درمیان میں کوئی راستہ نہ روکیں، تب تو یہ ٹھیک ہے۔ یا جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں پھر جو شہادتیں یا جو ایثار اور جو قربانیاں اس میدان سے کہیں یہ تمہارا راستہ نہ روکیں، تو اگر تو ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر ان تعلقات کو اور ان چیزوں کو ٹھوکر سے ہٹا دینے کی ضرورت ہے۔ پھر ان تعلقات کی اور ان رشتہ داریوں کی اور ایسے ماں باپ کی جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں حائل ہو جائیں، یا ایسی رشتہ داریاں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آپ کی روحانی منازل کے درمیان میں حائل ہو جائیں، پھر ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ٹھوکر سے ہٹا کر آپ کو آگے نکلنا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اب آپ ایماندار کہلانے کا حق رکھتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ ایماندار کہلانے کا حق رکھتے ہیں، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر تو آپ کفر کی دنیا میں چلے جائیں گے، کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے پھر محبت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے ساتھ آپ لائل نہیں ہیں جن سے۔ تو بعض علماء نے یہاں اس محبت اور اس اختیاری کا جو طبیعت کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں تک انسان کا اختیار ہے
وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرے، اور اگر بلا اختیار وہ کسی اور سے زیادہ محبت کرے، انہوں نے جو بھی لکھا ان کے، لیکن حق یہی ہے عام انسانوں کے لیے، مگر عاموں کے لیے حکم اور ہے اور خاصوں کے لیے حکم اور ہے۔ تو صحابہ کرام تو پھر خاص لوگ ہی تھے کہ ان کے مقام اور مرتبے کو پھر ہم جیسے عام لوگ تو نہیں پہنچ سکتے، تو جس مرتبے اور مقام پر پھر وہ فائز تھے، تو جن سے ان سے پھر انہی چیزوں کو ڈیزرو بھی کیا جاتا تھا کہ وہ اس کے مطابق جن سے، اور وہ پھر انہوں نے کر کے بھی دکھایا، اس طرح کر کے بھی دکھایا جن سے۔ تو یہاں حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی وہ ایک بڑی کمال اور بڑی عجیب و غریب بات فرماتی ہیں کہ وہ مسلمان ہی کیا ہے جس کی طبیعت شریعت اسلامی کی پابند نہ ہو۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ فرماتی ہیں وہ مسلمان ہی کیا ہے جس کی طبیعت شریعت اسلامی کی پابند نہ ہو۔ تو آگے فرماتی ہیں چنانچہ حدیث پاک میں صراحتاً موجود ہے کہ جب تک اللہ کا رسول ماں باپ اولاد اور ہر چیز سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہو، اس وقت تک انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ حدیث ہے، بے شمار بار آپ پہلے بھی سن چکی ہیں اس کی تشریح، کہ جب تک اللہ کا رسول انسان کے ماں باپ اور اس کی اولاد اور ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک جو تمہارا ہادی و مرشد ہے، جس نے تمہیں کلمہ پڑھایا، جس نے تمہیں پاک کیا، جس نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، جو تمہیں اندھیروں سے روشنیوں میں لے کر آیا، جس نے تمہاری گندگی کو پاکیزگی میں تبدیل کر دیا، اس کی محبت کے سامنے ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، دنیا کی ہر چیز کی محبت سے زیادہ جب تک وہ محبوب نہ ہو، اس وقت تک تم انسان، کامل انسان یا مومن بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر آگے علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک بڑی عجیب بات لکھتی ہیں، مگر حقیقت لکھتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں مگر ایک بات ہے کہ یہ جو نعمت ہے نا، کہ جس ہستی نے تمہیں پاک کیا، جس نے تمہیں کلمہ پڑھایا، جس نے تمہیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالا، جس نے تمہیں ایک ہدایت کا راستہ دکھایا، جس نے تمہیں اللہ کا راستہ دکھایا، جس نے تمہارے وجود کی گندگی کو اللہ کی نورانیت سے تبدیل کر دیا، جو زبانیں پہلے گالیاں دیتی تھیں آج ان زبانوں پر قرآن اور حدیث جاری ہو گیا، جو پہلے سجدے نہیں کرتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، آج وہ سجدے اور نمازیں پڑھنے لگے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ یہ جو نعمت ہے نا، یہ نعمت، اچھا یہ پہلی بات تو یہ لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ یہ تو پھر یہ کہ ان کی محبت جو ہے یہ تو پھر کائنات کی ساری چیزوں کی محبت سے بڑھ کر ہے، ہر بندہ اس سے پیچھے رہ جاتا ہے، ماں باپ کیا اولاد بھی پیچھے رہ جاتی ہے، ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے۔ مگر وہ لکھتی ہیں کہ یہ والی جو نعمت ہے نا، یہ والی جو نعمت، یہ بجز اولیاء کاملین کی صحبت کے نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ کسی مرد کامل کی درگاہ، کسی مرد کامل کی دہلیز کے اوپر پھر بیٹھنا پڑتا ہے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کی بڑی اعلیٰ اور بڑی عظیم نعمت ہے جو ان سی ہے۔ تو وہ خیر وہ فرماتے ہیں کہ یہ نعمت بجز اولیاء کاملین کی صحبت کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہ والی جو نعمت ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر اپنی ماں کو چھوڑ دے، اپنے باپ کو قتل کر دے، اپنے چچا کو قتل کروا دے، اپنے سگے بھائی کو قتل کروا دے، یہ وہ مقام اور یہ وہ جگہ ہے، یہ والی جو محبت کا جو یہ درجہ ہے محبت کا، یہ ان اولیاء یہ کسی مرد کامل کی دہلیز سے ہی یہ جو نعمت ہے اور یہ جو برکت ہے یہ حاصل ہوتی ہے۔ تو کاملوں کے کامل سید الانبیاء، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دہلیز سے ڈائریکٹ بلا واسطہ صحابہ کرام کو وہ نعمت حاصل ہوئی کہ اس کے بعد انہوں نے وہ تمام رشتہ داریاں پس پشت ڈال دیں،
وہ تمام تعلقات، وہ بندھن جن بندھنوں میں جڑے ہوئے تھے، بھلے وہ اولاد کے تھے، بھلے وہ ماں باپ کے تھے، بھلے وہ بہن بھائی کے تھے، بھلے وہ بیوی بچوں کے تھے، بھلے وہ دوستوں کے تھے، بھلے وہ ان کی دولتیں تھیں، وہ ان کی زمینیں تھیں، ان کے باغات تھے، ان کے بینک بیلنس تھے جون سی، مگر انہوں نے کیوں اس دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے اس محبت کا مصدر اور ماخذ اور ایک گریڈ سٹیشن جون سے پوری دنیا کے اندر اپنی وہ نورانیت پھیلا رہا تھا اور قیامت تک پھیلاتا رہے گا۔ تو آپ لکھتی ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ ایمان کا لطف ہی تب آتا ہے جب دل میں اللہ اور اس کے رسول کا عشق شعلے کی طرح ہو، تو اس وقت یہ جو سارے بندھن ہیں نا، سارے بندھن، یہ اس وقت یہ ساری زنجیریں خود بخود پگھل جاتی ہیں، خود بخود اس وقت یہ سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر سارے حجاب تار ہو جاتے ہیں، سارے حجاب ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے، اس جگہ پر پہنچنے کے لیے کسی مرد کامل کی دہلیز پر بیٹھنا پڑے گا۔ وہ تمہارے وجود کے اندر اللہ کے رسول کی وہ محبت پیدا کرے گا کہ پھر اگر اس محبت کے درمیان میں ماں باپ آئیں گے تو وہ بھی نہیں رہیں گے، پھر بہن بھائی آئیں گے تو وہ بھی نہیں رہیں گے، بیوی آئے گی تو وہ بھی نہیں رہے گی، خامد آئے گا تو وہ بھی نہیں رہے گا، کوئی رشتہ داریاں نہیں رہیں گی۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، یار کرے جد اپنا تینوں چھٹن سب آشنائیاں، ماں پیو سجن یاد نہ رہندے ہرس نہ پہنا پائیاں۔ آہا، جب تجھے تیرا محبوب اپنا کرتا ہے نا، جب کسی کا محبوب اس کو اپنا بنا لیتا ہے تو پھر نہ ماں باپ پیچھے رہتے ہیں، نہ بہن بھائی رہتے ہیں، نہ اولاد رہتی ہیں، نہ کاروبار رہتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا پھر جن سے، مگر یہ مقام ہوئے جب محبوب آپ کو اپنا بناتا ہے اس وقت جن سے۔ تو ابن شوذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جنگ بدر والے دن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ان کو اپنے بت دکھا رہے تھے، یعنی اللہ پاک نے کیا فرمایا، اے محبوب آپ کہیے اگر تمہارے باپ دادا، کون؟ اگر تمہارے باپ دادا، باپ بھی اور تمہارا دادا بھی، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے کمائے میں مال، تجارت جیسے مکان، یہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں یا جہاد کرنے سے یہ زیادہ محبوب ہوں، تو پھر تم انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لے۔ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے درمیان میں کوئی اور نہیں آنا چاہیے، کوئی اور نہ ہو، اگر وہ آئے تو اس کو اٹھا کر دور پھینک دو جون سے۔ تو ابن شوذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بے شمار کتابوں کے اندر یہ روایت آئی کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باپ ان کو اپنے بت دکھا رہے تھے۔ باپ بیٹے کو کبھی اپنی جائیداد دکھاتا ہے، اپنی تجوری دکھاتا ہے، اپنی دولت دکھاتا ہے، اپنی چیک بکس دکھاتا ہے، تو وہ اپنے بیٹے کو بت دکھا رہے تھے، دیکھو یہ بھی ایک میرا بت ہے، یہ بھی میرا بت ہے، یہ بھی میرا بت ہے، اس کو میں سجدہ کرتا ہوں، اس کو میں فلانا کرتا ہوں، اس سے میں یہ چیز، وہ بت دکھا رہے تھے۔ تو حضرت ابو عبیدہ جو ہے نا وہ ان سے اعراض کر رہے تھے، ان کو وہ تکلیف ہو رہی تھی جب ان کے باپ باز نہ آئے، بت دکھاتے رہے اور ان کی تعریف کرتے رہے یعنی حضرت ابو عبیدہ کو تکلیف دیتے رہے اس چیز کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے جان سے، تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو اسی وقت قتل کر دیا۔ سننا بڑا آسان ہے، سبحان اللہ، یہ اس چیز کے اوپر غور کرنا یا اس کو سمجھنا کہ یہ کس درجے کی محبت اور کس درجے کا یہ کمال تھا۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی جون سی ہے، یہ سورۃ المجادلہ کی بھی آیت نمبر 22 کہ اے رسول مکرم، جس کا ترجمہ یہ، اے رسول مکرم، جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے والا نہیں پائیں گے۔ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے والا نہ پائیں گے، خواہ وہ دشمن ان کے باپ ہوں۔ تو صحابہ کرام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتے تھے کہ وہاں وہ اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھتے تھے، اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھتے تھے، اپنے چچا کو بھی نہیں دیکھتے تھے، اپنے بھائی کو بھی نہیں دیکھتے تھے۔ تو خواہ وہ دشمن ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جاں غزیں کر دیا اور اپنی طرف کی پسندیدہ روح سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے محبوب کی خاطر کائنات کی ہر چیز کی طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ان کے وجود کے اندر اللہ نے اپنی پسندیدہ روح سے ان کی مدد فرمائی ہے، اور وہ ان کو ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی لوگ اللہ کا لشکر ہیں۔ سنو اللہ کے لشکر کے لوگ ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر امام ابو الحسن علی بن احمد الواجدی، وہ جو ان سے اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں کہ ابن جریج نے کہا مجھے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ ابو قحافہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ابو قحافہ کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جی ان کا باپ۔ تو اس نے ابو قحافہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت اپنے باپ ابو قحافہ کے منہ کے اوپر اس زور سے تھپڑ مارا، اس کے منہ کے اوپر کہ وہ زمین کے اوپر گر پڑا، اس کا باپ، ان کا باپ جو ان سے۔ پھر انہوں نے اس واقعے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے ایسا کیا؟ عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا دوبارہ نہ کرنا۔ حضرت ابو بکر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ابو بکر تم نے واقعی اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا، اپنے باپ کے منہ کے اوپر، اور ایسا زناٹے دار تھپڑ کے وہ زمین پر گر گیا تمہارا باپ، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق، محبت والوں کے انداز نرالے، وہاں یہ بے ادبی نہیں کہلائے گی، وہاں یہ محبت کے انداز نرالے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، جب حضور نے فرمایا نا آئندہ ایسا نہ کرنا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اس کو قتل کر دیتا، بجائے آگے سے خاموش ہو جاتے۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر میرے پاس تلوار ہوتی میں اس کو قتل کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت، وہ فرماتے ہیں، اب ایک دوسری روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو عبیدہ بن الجرح کی شان میں نازل ہوئی، جب انہوں نے جنگ احد میں اپنے باپ عبداللہ بن جرح کو قتل کر دیا۔ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار اٹھا کر آیا تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے کہا جب جنگ بدر میں ان کے بیٹے عبد الرحمن نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے للکارا، اور حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار پکڑ کر اپنے بیٹے کی گردن کاٹنے کے لیے اٹھے۔ اور بعض نے کہا کہ حضرت مصعب بن عمیر کی شان میں نازل ہوئی، جب انہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو جنگ احد میں قتل کر دیا۔ عبید بن عمیر کو، اب کوئی اپنے والد کو، کوئی اپنے بھائی کو، کوئی اپنے بیٹے کو، اور ایک روایت میں کہ یہ حضرت عمر فاروق کی شان میں نازل ہوئی یہ والی آیت جون سی ہے، جب انہوں نے اپنے ماموں العاص بن حشام بن المغیرہ کو جنگ بدر میں قتل کر دیا، یہ وہاں نازل ہوئی۔ اور ایک بعض نے کہا کہ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں نازل ہوئی، جب انہوں نے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا۔ اور یہ صحابہ اس آیت کے اس حصے کے مصداق ہیں، خواہ وہ دشمن ان کے ماں باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ امام ابن عدی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت صہیب بن سنان سے روایت کیا ہے کہ میں بعثت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھا، میں حضور کی صحبت میں تھا،
تو کہا جاتا ہے کہ جب حضرت صہیب نے ہجرت کی تو مشرکین کی ایک جماعت نے ان کا پیچھا کیا حضرت صہیب کا. تو حضرت صہیب نے کہا اے قریش کی جماعت میں تم سے بہت بڑا آرچر ہوں، اور جب آرچری مجھے آتی ہے نا تیر اندازی وہ تمہیں نہیں آتی، اور میرے پاس میرے ترکش میں جتنے تیر ہیں نا یہ جب تک میرے ترکش میں ہیں تم میرے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، اور اگر میرے تیر ختم ہو گئے تو پھر میری تلوار میرے پاس ہے، پھر میں اس سے تم پر وار کروں گا. لیکن کیونکہ جا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ کسی طرح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں. اگر تم میرا، اب انہوں نے ایک تیسری آپشن، ان کا جب تک تین ہے تم نہیں آ سکتے، اس کے بعد تلوار ہے، لیکن اگر تم میرا مال چاہتے ہو، اگر تم اس اتنے لالچی ہو کہ تمہیں صرف دولت چاہیے، مال چاہیے، تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں اور میں آتھرائز کر دیتا ہوں کہ وہ مال آج سے تمہارا ہے، تم جا کر میرا مال لے لو. تو اب وہ تو پہلے ہی کفار تھے، کفار مکہ، وہ راضی ہو گئے. ان کا ٹھیک ہے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، مال سارا اپنا جائیداد اپنے ساری ہمیں دے دو. وہ ایک معاہدہ ہوا وہاں پر، ان کا ٹھیک ہے میں تمہیں اپنا سارا مال دیتا. انہوں نے اپنے مال کا پتہ اور ان کو آتھرائز کر دیا کہ یہ لے لو اور چلے گئے. حضرت صہیب کے مال پر انہوں نے قبضہ کر لیا. تو حضرت صہیب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حضور کے سامنے پہنچے نا تو حضور نے ان کو دیکھا تو حضور نے فرمایا صہیب اور تیری تجارت فائدہ مند رہی، تیری تجارت فائدہ مند رہی کہ تو نے اپنی ساری دولت دے کر فقط تو میرا چہرہ، میری زیارت، میری صحبت کے لیے تم میرے تک پہنچ گئے ہو. تو اللہ نے اس وقت اللہ نے آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 207. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی طلب میں اپنی جانوں کو بیچ ڈالتے ہیں. فقط جنہوں نے اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی کس نے تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسلام کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جون سی ہے، ان کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کرام کس نے ڈالی تھی؟ جو اتنی پرانی دشمنیوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ محبت ڈالی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام جو ہیں یہ اپنے باپ، بیٹوں اور تمام رشتہ داروں، وطن، مکان، تجارت اور مال و دولت، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، اور ان کے دلوں میں ان کی محبت تھی. نہ بیوی کی محبت تھی، نہ کاروبار کی محبت تھی، نہ دولت کی محبت تھی، نہ ماں باپ کی محبت تھی، نہ بہن بھائیوں کی محبت تھی. مگر بہن بھائیوں کی محبت تھی یا ماں باپ کی محبت تھی یا بیوی کی محبت تھی تو اس سرکل کے اندر، جس سرکل کے اندر اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی تھی. مگر اگر وہ اس سرکل سے باہر آتے تھے تو پھر نہیں، پھر کسی کی محبت جون سی وہاں پر کام نہیں کرتی تھی. اس لیے اس سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا کل ان کان آباؤکم، محبوب آپ کہیے کہ اگر تمہارے باپ دادا و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، اور تمہاری بیویاں، و ازواجکم، و عشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها، و تجارت تخشون کسادها، اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہو، اور تمہارے پسندیدہ مکان، و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائیں. وہ جہاد فی سبیل فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم جون سے وہ لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.